ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مختلف عادات تھیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا۔ دیکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی دل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف مجالس میں بیٹھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز جس کا دل کرتا ہے وہ یہ کہ اس کو ہم گھر کے اپنے کھانے پہ انوائٹ کریں۔ تو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صحبتیں اٹھانے کا موقع ملا تھا، تو ان کا دل کرتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بھی بلائیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ if you had a chance to ask رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کے گھر آئیں تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت کی جاتی تھی، تو اس میں پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ چاہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ I will accept the invitation of anyone even if all they have to serve me is the arm or foot of a sheep، کہ میں ضرور دعوت قبول کروں گا کہ اگر چاہے تو مجھے صرف جو ہے نا وہ ایک بکری کا یا بھیڑ کا جو ہے نا وہ پاؤں ہی ایک کھلا دیا جائے، یعنی کہ بالکل ایک عام سی چیز بھی ہو تو اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یہ کنڈیشن نہیں ہوتی تھی کہ دعوت تب قبول ہوگی جب بہت لیوش قسم کا کھانا ہو یا بہت زیادہ کھانا ہو۔ تو صحابہ کے اندر چونکہ یہ تکلف تھا ہی نہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انوائٹ کرنے کے اندر وہ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ کھانا بہت کم ہوگا یا کھانے کی کمی یا کھانا اس لیول کا نہ ہونا، یہ نیگیٹو فیکٹر کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی کہ وہاں کوئی تکلف نہیں تھا اور محبتیں ہی محبتیں تھیں۔ تو اس لیے بے شک آپ تھوڑا ہی کیوں نہ سرو کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو۔ تو کوئی شخص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دیتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے اور ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرنے بھی جایا کرتے تھے، جنازوں پر بھی جایا کرتے تھے اور دعوتوں کو بھی قبول کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ کی سوسائٹی کے اندر کچھ غلام، کچھ سلیوز ایسے تھے کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت پہ بلایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت بھی ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ مدینہ کے اندر بہت ان کامن تھی کہ ایک لیڈر، ایک اتنا بڑا شخص، ایک اتنا معزز شخص کہ ایک غلام بھی اگر دعوت کر رہا ہے تو وہ فوراً نہ صرف قبول کیا کرتے تھے بلکہ دعوت پہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ایک اوپن نیچر تھی کہ وہ کوئی بھی شخص ہوتا تھا تو اس کی دعوت کو بھی قبول کیا کرتے تھے اور اسی طرح ان کے جنازوں میں بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے محبتیں بنتی ہیں، جس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور اس انویٹیشن کے اندر وہ جتنی مرضی یعنی کہ سادی قسم کی دعوت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی وہ دعوت کی ایکسیپٹ کرنے میں یہ معاملہ کوئی ہرڈل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراف کو پسند نہیں کرتے تھے، سادگی کو پسند کیا کرتے تھے، بلکہ پینے کے اندر اوبویسلی جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے
تو مہمان کو سرو کرنے کے لیے سب سے پہلے پینے کے لیے کچھ دینا چاہیے. جی. تو وہ ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراف کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. تو جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے یا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں کو سرو کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں. یہ آپ کے گھر بھی جب بھی مہمان آئے تو سب سے پہلے اس کو پینے کے لیے کچھ دیا کریں. یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. اور اسپیشلی جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو گرمیوں کے موسم میں چونکہ بندہ باہر سے گرمی میں آتا ہے تو اس میں کوئی ٹھنڈا مشروب جو ہے، کوئی شربت ہو جائے یا کوئی جوس ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے تو وہ بہت جو ہے نا وہ پسند کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ نے ان کو ہوسٹ کرنا ہوتا تو آپ سب سے پہلے ان کو کیا پیش کرتے؟ تو ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہاں پہ بیسیکلی تو صحرا ہے اور گرم علاقہ ہے، تو جو ٹھنڈا مشروب ہوتا تھا نا وہ پیش کیا جانا چاہیے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب یہ پسند ہوا کرتا تھا. اچھا، اس میں یا تو دودھ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یا پھر اس ٹائم یہ جامع شیری اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی تو پانی کے اندر اس کو شہد کو مکس کیا جاتا تھا اور وہ ٹھنڈا میٹھا پانی وہ دیا جاتا تھا. تو ڈیزرٹ کلائمیٹ کے اندر جہاں پہ گرمی ہوتی ہے اور یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ٹھنڈا پانی ہو اور اس میں شہد مکس ہو تو یہ ایسے جیسے آج مطلب کولڈ ڈرنک کا کام دیتا تھا اور یہ ایک ہیلدی چیز تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کیا کرتے تھے. اور کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی روٹی کے ساتھ یا کوئی بھی مطلب جو بھی سالن ہوتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا، کسی بھی قسم کا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کیا کرتے تھے. اور شہد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جو یہ کھجوریں ہوتی ہیں نا، ان کا پیسٹ بنا کے دہی اور چربی کے ساتھ یہ ایک ڈش بنتی تھی تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سرکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے. اور ایک موقع پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ، سرکے سے بھی اچھا کوئی سالن ہے، جس کا مفہوم تھا. تو بریڈ کو ونیگر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے اور اس کو کھایا کرتے تھے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لیمب کی یہ جو شولڈر ہوتا ہے لیمب کا، تو یہ جو میٹ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. تو یہ جس کو آپ دستی کا گوشت کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک موقع پہ پورا یہ دمبا جو تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، یعنی کہ پورا اس کا گوشت جو تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تمام کا تمام صدقہ کر دیا. پھر یہ جو صرف اس کے جو شولڈر کا گوشت تھا نا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رکھ لیا کیونکہ شنیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آ کے فرمایا کہ جب وہ سارا دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ آپ نے
آپ کو ہر چیز کا اجر مل گیا سوائے اس گوشت کے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے چونکہ باقی سارا گوشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ صدقہ کر دیا تو اس کا اجر آپ کو مل گیا. تو یہاں پہ ترغیب دی جا رہی تھی کہ جو بھی کچھ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پہ صدقہ کر دینا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کھانا پیش کیا جاتا تو کھانے کی نا بد تعریفی نہیں کرتے تھے. کھانا جیسا مرضی ہو، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کھانے میں نقص نکالتے تھے، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کبھی کوئی کھانا ناپسند ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے کے نا بہت زیادہ کھانے پہ کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے پر کریٹیسائز نہیں کیا، اور اسی طرح کبھی کھانے کی بہت زیادہ ایکسٹرا تعریف بھی نہیں کی. یہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو اوور پریز کر رہے ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اوور پریز بھی نہیں کیا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور پریز نہ کرنے کی جو ایک وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کی بہت زیادہ تعریف کرتے یا بہت زیادہ اس کو اوور پریز کرتے تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ جو ہوسٹ تھا نا اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی مسئلہ ہے، یا پتہ نہیں شاید جس کو کہتے ہیں نا کہ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کھانے میں شاید کوئی نقص ہے. تو اس لیے فوڈ کو کرٹیسائز تو کبھی بھی نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں بھی کبھی بھی کھانے کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں جیسے کبھی آپ کوئی فرمائش کر دیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے میں نا بس وہ اس کا آپریشن کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں پسند. پھر اسی طرح سے کھانے کی اتنی زیادہ تعریف جو کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ نارمل اور اعتدال سے ہٹ کے تعریف بالکل کرنی چاہیے، اور اسپیشلی مطلب کھانے کی کیا کھانے جو کھانا بناتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل بڑا ہو، تو وہ کرنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اوور پریزنگ نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈش تھی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجوائے کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پڑوس میں نا ایک غالباً ایک صحابی تھے جو کہ پرشین تھے، وہ رہتے تھے. تو وہ بہت مزے کی ڈش بنایا کرتے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ڈش جو میں بناتا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب بھی ہے، بہت زیادہ پسند بھی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب بھی بناتے تھے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے. ایک موقع پہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر تشریف لے کر آئیں، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میری وائف جو عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کیا وہ بھی آ سکتی ہیں؟ وہاذی کین شی کم ٹو؟ تو وہ جو صحابی تھے ان کے پاس چونکہ بھی بہت زیادہ وسائل نہیں تھے اور پھر کوئی ایسی، تو انہوں نے نا منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میں نے صرف آپ کا انتظام کیا ہے، تو ابھی میں نے آپ کے گھر والوں کا انتظام نہیں کیا، تو اس لیے وہ ابھی نہیں آ سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو منع کر دی. پھر اسی طرح کچھ عرصے بعد وہ جو صحابی تھے وہ پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے نا انہوں نے پھر دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر کھانے پہ آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا عائشہ بھی ساتھ آ سکتی ہیں؟ تو ان صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس وسائل نہیں ہیں، ابھی میں نے انتظام نہیں ہوا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انویٹیشن کو پھر ڈکلائن کر دیا، یہاں تک کہ تیسری دفعہ وہ آئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عائشہ ساتھ آ سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آ سکتی ہیں، کیونکہ میں نے اب ان کا انتظام بھی کیا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اچھا، اب اس میں نا اس واقعے میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسپیکٹس نظر آتے ہیں۔ ایک ایسپیکٹ وہ یہ دیکھیں کہ صحابہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بلا وجہ کا تکلف نہیں تھا، یعنی کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون شیخ اور صحابہ سے اچھے کون مرید۔ تو صحابہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ جانتے تھے، یعنی کہ ہمیں تو وہ سمجھ نہیں ہے جو صحابہ کو سمجھتی۔ تو لیکن اس تمام مقام اور مرتبے کے باوجود صحابہ کے اندر اتنا صدق تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور سیدھا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ کیا عائشہ بھی ساتھ آ سکتی ہیں۔ اب وہ صحابی جو ہے نا، وہ آج کل کے دور میں کوئی مرید جو ہے یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے شیخ سے کہے کہ آپ میرے دعوت کرنی ہے، اور شیخ ہے کہ اچھا میں نے اپنی وائف کے ساتھ آنا ہے، تو کوئی مرید کی مجال ہے کہ وہ منع کر؟ اللہ معاف کرے۔ تو ہمارے اندر نا بلا وجہ کے تکلفات بہت زیادہ ہیں۔ تو اب صحابہ میں آپ دیکھیں کہ کوئی تکلف نہیں تھا، تو انہوں نے سیدھا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظام نہیں ہے، مطلب اتنا یعنی کہ اتنے اسٹریٹ تھے اور اتنے بلا تکلف تھے، سیم ٹائم میں مقام اور مرتبہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں تو زندگیوں میں تکلف نہیں تھا۔ تو مطلب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہوں کھانے پہ، تو اگر وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ میں اپنی وائف کو لے کے آ رہا ہوں، وائف بھی کون، ام المؤمنین ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو ان کو لے کے آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں جیسے تیسے کر کے ہمت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن صحابہ میں تکلف نہیں تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہم مشقت میں پڑ جائیں گے اور یہ ہم فلفل کر ہی نہیں پائیں گے، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں ابھی وہ نہیں آ سکتے۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی دعوت کو منع کر دیا۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت کو منع کیا کرتے تھے یا ہر دعوت کو، لیکن یہاں پہ ایک لیسن دینا مقصود تھا کہ اپنے گھر والوں کو عزت دینا، گھر والوں کو ویلیو دینا اور ایک خاندانی ریلیشن بنانا، یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ بھئی ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم خاندان کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ایک خاندان کو ویلیو کرنا، اپنی وائف کو ویلیو کرنا، یہ بھی سکھایا ان کو کہ بھئی تم جب بھی جہاں کہیں جاؤ تو ٹھیک ہے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ اپنی وائف کو، اپنے گھر والوں کو نہیں لے جا سکتے، لیکن جہاں جہاں پاسبل ہو اپنے گھر والوں کو لے کر جانا چاہیے، ان کو ویلیو کرنا چاہیے۔ یہ ویلیو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اور دوسری طرف ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کہ دیکھو میں نے تو تمہیں، مطلب تم اگر میری دعوت کر رہی رہے اور میں نے کہہ دیا کہ بس میں ایک عائشہ کو ہی ساتھ لے کر آ رہا ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے، بلکہ کوئی مائنڈ نہیں تھا، بالکل اسی طرح سے۔ اور ان صحابی نے منع کر دیا تو اس کو بھی بالکل مائنڈ نہیں کیا کہ بھئی اس نے منع کیوں کیا۔ مطلب آج تو اللہ معاف کرے کہ شیخ اور مرید تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ویسے بھی نارملی بھی ہم ایسے کریں نا تو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا، تم نے ہمارے فلانے گھر والے کو نہیں بلایا، تم نے فلانے کو نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ مطلب چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اتنے ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ کئی کئی سالوں چلتی ہیں اور دلوں میں قدورتیں رہتی ہیں، تم نے
فلانے کا نہیں کیا، تم نے فلانے کا نہیں کیا. اکثر گھروں میں یہی مسئلے پنگے چل رہے ہوتے. تو صحابہ کے اندر آپ دیکھیں تو بالکل تکلف نہیں تھا، جبکہ مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. اور دوسری طرف اگر ان صحابی نے منع کیا ہے تو دوسری طرف بھی کوئی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اور دکھایا کہ بھئی اس کو مائنڈ نہیں کرنا ہوتا. اگر آپ کسی سے کوئی ڈیمانڈ کریں اور وہ ڈیمانڈ نہ پوری کر سکے تو اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات. آج تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ بھئی ہماری بات نہیں مانی، ہم نے ایک کام کہا تھا وہی نہیں کیا، اور جو ہے نا وہ تعلقات سب توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا. پھر اسی طرح اگلی دفعہ وہ صحابی کو اتنا کمفرٹیبل فیل کروایا، اور وہ صحابی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے اور پوری سوسائٹی کے اندر ایک صدق پایا جاتا تھا. تو ان صحابی نے پھر دوبارہ دعوت کر دی. مطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کو شرمندگی فیل نہیں کروائی، کچھ ایسا نہیں کیا کہ وہ بیچارہ دوبارہ ہمت ہی نہ کرتا. وہ صحابی نے پھر دعوت دے دی اور پھر سیم سینیریو ہوا اور انہوں نے پھر منع کر دیا. تو یہاں سے نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اسٹرانگ ریلیشنز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جہاں پہ تکلفات نہیں ہو. جدھر بہت زیادہ تکلفات آ جائے نا تو وہاں پھر جو ہے نا وہ آرٹیفیشل ریلیشنز ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی کو ویلیو دینا بھی اس واقعے سے سکھایا کہ دیکھو اپنے گھر والوں کو، اسپیشلی اپنی وائف کو کس طرح سے ویلیو کیا جاتا ہے، کس طرح سے آنر کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ نارملی دعوت کرتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے نا وہ فیملیز کو بھی ساتھ بلاتے ہیں. تو یہ ایک فیملی بانڈنگ بنانے کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت ہوتی تھی تو اکثر اپنے ساتھ اہل صفہ کو لے جایا کرتے تھے. اہل صفہ یہ وہ صحابہ تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وہاں پہ مسجد نبی کے میں ایک چبوترا تھا، صفہ اس کا نام تھا، وہیں رہتے تھے. یہ غریب صحابہ تھے بیچارہ، مطلب یہ بہت زیادہ ویل آف نہیں تھے اور بالکل مطلب خستہ حال تھے، لیکن یہ سارا وقت دین سیکھنے سکھانے میں لگاتے تھے. تو اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ یہ بھی اس دعوت کو جو ہے نا وہ چکھ لیں. اور اسی طرح سے کبھی کبھی اپنے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یتیموں کو لے جایا کرتے تھے. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یا وہ لوگ جن کو لوگ دعوتوں پہ نہیں بلاتے، یا ایسے لوگ کہ جو بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ نیگلیکٹڈ ونس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر جایا کرتے تھے کسی کے تو اکثر ایک عادت یہ بھی تھی کہ کھانے کے بعد ان کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بھی تھا ان کو آنر کرنے کا. ایک تو دعا تو دیتے ہی تھے، تو اب دیکھیں نا کہ کسی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ جائیں، سبحان اللہ، اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی، اس سے زیادہ بابرکت گھر کون سا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مصلی جو ہے نا وہ منگوا لیا کرتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا کرتے تھے. ایک موقع پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا تناول فرما لیا تو کہا کہ میرے پاس نا وہ رگ، یہ جو جائے نماز نہیں اس ٹائم تو رگ ہوتا تھا، وہ لے کر آئے. تو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لے کر آئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچھایا اور 2 رکعت نفل ادا کی اور گھر والوں کے لیے برکت کی اور اس کے لیے دعا کی۔ اب اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو گھر والے ہوتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اسپرچول کنیکشن ان کا ڈیولپ ہو جاتا تھا، اور آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میموری سیٹ ہو جاتی کہ اچھا ہمارے گھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور نہ صرف تشریف لائے تھے بلکہ انہوں نے یہاں نماز بھی پڑھی اور اسی طرح دعا بھی کی تھی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، اس سے جو بھی دعوت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو اس کو دعائیں مل جاتی تھی اور اس کے گھر میں ایک میموری سیٹ ہو جایا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔